مولوی محمد بلال رضا عثمانی جنک پور دھام سے سوال کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلے میں کہ ہم اہل سنت و جماعت اپنے آپ کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتا کہتے ہیں، حالانکہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ الجواب، یقیناً ہم تمام اہل سنت اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بلکہ مدینہ کی گلی کے کتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوب بندے جیسے غوث اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ غریب نواز ہے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ہیں، ان تمام کی یقیناً ہم غلام ہیں، کتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور یہ کسی جانور کی طرف منسوب کسی جانور کی حیثیت سے اپنے آپ کو اللہ کی طرف یا اللہ کے نیک بندوں کی طرف خود کو منسوب کرنا، تو یہ تو خود نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے ثابت ہے۔ چنانچہ آپ غور کریں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اسد اللہ کہا جاتا تھا، اللہ کا شیر۔ حضرت خالد بن ولید کو تو سیف اللہ کہا جاتا تھا، یعنی ایک بے جان چیز ہے تلوار، وہ کہا گیا سیف اللہ۔ تو یہ چیزیں تشبیہ دی گئی ہے، تو تشبیہ میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، جس سے مماثلت دکھائی جا رہی ہے، اس کی تمام صفتیں اس کے اندر پائی جائیں۔ جیسے کسی انسان کو گدھا کہا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس انسان کے 4 پاؤں نکل آئے ہیں، ایک دم نکل آئی ہے اور وہ ڈھینچو کر کے آواز نکالتا ہے، یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا۔ سبھی آدمی یہی سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے گدھے کی بیوقوفی مشہور ہے، یہ بیوقوفی کا کام کرتا ہے تو اس وجہ سے گدھا کہہ دیا گیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو ہم اہل سنت اپنے آپ کو غوث اعظم کا یا نبی کا یا گلی کے مدینہ کی گلیوں کا کتا کہتے ہیں، تو یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے 4 پاؤں نکل آئے ہیں، ہمارے ایک دم نکل آئی ہے، ہم جو بالکل واقعی کتا ہی بن گئے ہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے کتے کی وفاداری اور غلامی مشہور ہے، اسی طریقے سے ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، ہم غوث اعظم کے وفادار ہیں، نبی کے وفادار ہیں، نبی کے غلام ہیں۔ وجہ شبہ یہاں پر کیا ہے کہ غلامی اور وفاداری، کہ جس طریقے سے ایک کتا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے اور وفادار غلام ہوتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ہم تمام غلام اہل سنت و جماعت نبی کے غلام ہیں، نبی کے وفادار ہیں، غوث اعظم کے غلام ہیں، غوث اعظم کے وفادار ہیں۔ اس سے قطعاً یہ معنی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو کتا کہہ دیا یا اہل سنت اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے 4 پاؤں نکل آئیں۔ اور جو حدیث پاک ممانعت والی وارد ہوئی ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہ حدیث پاک ہم پر چسپاں کر دیا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ گھر میں کتا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یہ اتنا عام حکم نہیں ہے، بلکہ اگر گھر کی حفاظت، واقعی گھر ایسی جگہ ہے جہاں چور چکار ڈاکوؤں کا خوف اور خطرہ ہو اور وہاں کتے کی رکھنے کی ضرورت ہو، تو گھر کی حفاظت کے لیے اگر کوئی کتا پالے، اپنے گھر میں کتا رکھے، تو یہ حدیث پاک اس موقع کے لیے نہیں ہے۔ یہ شوقیہ جو لوگ پالتے ہیں کتوں کو، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو ہم اہل سنت و جماعت یقیناً نبی کے، غوث اعظم کے، تمام صحابہ کے کتے ہیں اور ان کے وفادار غلام ہیں، اس معنی کر ہم اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔